ایکوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے آج ویسٹرن سوسائٹیز اس کے اوپر بڑا انفلوئنس کرتی ہیں اور بڑا ایکسپریس کرتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ مبارکہ کے اندر اس چیز کے اوپر بہت اہمیت فرمائی کہ ایکوالٹی جو ہے یہ ہر ایک کے اندر آبزرو کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی عربی کسی عجمی پر اور کوئی عجمی کسی عرب پر فضیلت نہیں رکھتا، اور کوئی گورا کسی کالے پر بھی فضیلت نہیں رکھتا، مگر تقوی جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم سب ایک ہی سے ہیں، ہمارا اوریجن ایک ہی ہے، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم سب جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے تو پھر ایکوالٹی کا کانسیپٹ اسلام یہاں سے لاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی حدیث سے کہ کوئی عرب کسی عجمی پر اور کسی عجمی کا کسی عرب پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی گورے کی کسی کالے پر بھی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the fourth caliph of Islam، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو فری کروا کر لے کر آئے، حضرت بلال حبشی آپ ایک غلام تھے، تو جب آپ ان کو لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے اندر اور محبت میں یہ جملہ ادا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ماسٹر ابو بکر میرے ماسٹر بلال کو لے کے آ گیا۔ آپ جانتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے پہلے، مگر آپ نے پھر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ماسٹر کا لفظ آپ نے ادا فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اسلام کا ایکوالٹی کا پیغام ہے ہی بڑا خوبصورت اور بڑا ہی پاکیزہ پیغام ہے۔ یہ جو ویسٹرن سوسائٹیز جہاں سے ایکوالٹی کے کانسیپٹ کو لیتی ہیں، اگر ہم ہسٹری کو ٹریس کریں تو ون آف دا ویل نون فلاسفرز، گریک فلاسفر ایرسٹوٹل جو تھا، وہ سوسائٹی کو دو سیکشنز میں دیکھتا تھا۔ اس کے نظریے کے تحت سوسائٹی جو ہے وہ دو چیزوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک سوسائٹی میں ہے ماسٹرز اور دوسرے ہیں غلام، سلیوز۔ تو ایرسٹوٹل کے تحت گریک جو تھے وہ ماسٹرز تھے کیونکہ وہ عقل مند تھے، اور اس لیے وہ فیصلے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ امیر بھی تھے، اور جو باربیرینز تھے، جو غلام تھے، وہ طاقتور زیادہ تھے، تو وہ ان امیر لوگوں کے کہے ہوئے فیصلوں پر عمل بجا لایا کرتے تھے۔ تو ایرسٹوٹل امیر اور غریب میں فرق کیا کرتا تھا، اور اس کانسیپٹ کے اوپر آج کل کی ماڈرن سوسائٹیز نے برتھ لی، ان کے اوپر آج کل کی ماڈرن سوسائٹیز نے جنم لیا۔ ایرسٹوٹل کے کمپیریزن کے اوپر جو وہ گریک ماسٹرز اور سلیوز میں کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو گریک ماسٹرز ہیں وہ فیصلے کریں گے کیونکہ وہ رچ ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتا تھا کہ جو سلیوز ہیں وہ فزیکل اسٹرینتھ ان میں زیادہ ہے مگر وہ غریب ہیں تو وہ غلام ہیں۔ ایرسٹوٹل تو یہ کہتا تھا، گریک اور رومن سویلائزیشنز تو یہ کہتی تھی نا کہ ماسٹر اور غلام جو ہیں یہ الگ الگ ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی کیا شان مبارک ہے، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے تو اپنے زمانہ مبارک میں فرمایا کہ کسی عرب کا کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کا کسی عرب پر، اور کسی گورے کا کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، حتیٰ کہ تقوی ایک الگ ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ مبارک میں اسلام کی فاؤنڈیشنز ان ایکوالٹی کے کانسیپٹس کے اوپر لائے، اور یہ جو آج کی ماڈرن سوسائٹیز ہیں ان کی جو پیچھے فاؤنڈیشنز تھیں وہ ان سوسائٹیز سے تھیں، جو کہ ایرسٹوٹل جن کو بتاتا ہے کہ وہ ایسی سوسائٹیز تھیں جہاں ماسٹرز اور سلیوز دو الگ قسمیں دیکھی جاتی تھیں۔ ماسٹر جو تھا وہ فیصلے کرتا تھا کیونکہ وہ امیر تھا، اور سلیوز جو تھے وہ عمل کرتے تھے کیونکہ وہ غلام تھے۔ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو ختم فرمایا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ مین کائنڈ کے لیے رحمت والے بنا کر بھیجے گئے، آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت والے بنا کر بھیجے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام عالم کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔